آپ کی کلاس 4 چہارم داخلہ مبارک ہو، نئی کتاب میں آ گئی آپ کی۔ اور اس کتاب کا نام ہے نرگس، نون کے اوپر زبر ہے، رام پہ رے پہ جزم ہے، گاف کے نیچے زیر ہے اور سین پہ جزم۔ نرگس یہ لفظ فارسی کا ہے، اسم ہے اور مؤنث ہے، یعنی کہیں بھی آپ اس کو جب جملے میں استعمال کرتے ہیں تو کی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے معنی پھول کے، یعنی جو خوبصورت پھول ہوگا اس کو ہم نرگس کہتے ہیں۔ یہ قسم کا پھول ہے، جیسے گلاب ہوتا ہے، موتیا ہوتا ہے، اس طرح سے یہ ایک پھول ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایک کام اور بھی ہوتا ہے اس میں، یہ لکھا ہے کہ شعراء حضرات آنکھ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ شعراء یعنی شاعر کی جمع ہے یہ۔ شاعر حضرات جب کوئی غزل پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس میں اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اپنی اس کی آنکھ کا، تو اس جگہ پہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں نرگس سے، جیسے نرگسی آنکھ، نرگسی کوفتے۔ یہ چیزیں جو ہے یاد رہے گی، نرگسی کوفتے سے اچھی طرح سے یاد رہے گا کہ یہ نرگس ہے۔ کتاب کا تو ویسے ہی لینا نا تمہیں۔ حمد یعنی خدا تعالیٰ کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے خدا تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، جس میں اس کی خوشیاں بتائی جائیں، جس میں اس کی تعریفیں بتائی جائیں۔ اب پڑھتے ہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے، یعنی خدا میرے ساتھ ہے، اس کو خدا تو ہر ایک کے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، یعنی ہم جو بھی طلب کرتے ہیں، جو بھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے وہ۔ رات ہو، دن ہو، شام ہو کہ سحر، کبھی اس کو سحر نہیں پڑھنا، سحر پڑھو گے تو جادو ہو جائے گا یہ، اور سحر پڑھو گے تو صبح ہو جائے گی۔ رات ہو یا دن ہو یا شام ہو کہ سحر، یعنی رات ہو یا دن ہو یا شام ہو یا صبح کا تڑکا ہو یا صبح کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، ہم ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت اسی کی تمنا کرتے ہیں، ہر وقت اسی کی ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں ہے کوئی خوف و خطر۔ اجالا ہو، روشن ہو، زیادہ روشن، جیسے برسات میں بجلی کڑکتی ہے، ایسا کوئی بھی موقع ہو ہمیں اس روشنی سے کوئی ڈر و خوف محسوس نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہ اندھیرے میں خوف و خطر، یعنی جب اندھیرا ہو جائے، چاہے وہ رات کی سیاہی کا ہو یا کمرے کا اندھیرا ہو، یعنی لائٹ نہ ہو، بجلی نہ ہو، بالکل گھپ اندھیرا ہو، تو اس میں جاتے ہوئے بچے ڈرتے ہیں، مگر اللہ کا نام لیں گے، اللہ کو اپنے پاس محسوس کریں گے تو وہ کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے۔ آج کل تو روشنی بہت ہے شہر میں، نہیں تو جنگل میں جا کے دیکھیں کہ آسمان کی طرف نگاہ ہو اور رات کا وقت ہو تو بعض وقت تارا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، جو آسمان سے کوئی بجلی سی گر رہی ہوتی ہے، لائن سی پڑی ہوتی ہے۔ شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یعنی آگ سی محسوس ہوتی ہے، وہ ایسی لائن پڑی ہوتی ہے، مگر اس وقت بھی ہمیں کسی کا ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، جب تارا ٹوٹ رہا ہوتا ہے لوگ مختلف وہم کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہنا، برائی آ رہی ہے، بھلائی آ رہی ہے، مختلف قسم کے وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نہ گھبراؤں خوف کے، مگر میرا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا میں نے، تو میں اس تارے کے ٹوٹنے سے ڈرتا نہیں ہوں، گھبراتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا خدا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، میں کہیں گزر رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں اور راستے میں میرے کوئی میدان لق و دق آ جائے جہاں پہ نہ آدم زاد، دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر اس وقت بھی مجھے
ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ گزرتے ہوئے راستے میں، میدان میں کوئی کھنڈر آ جائے، ویران جگہ آ جائے، سنسان جگہ آ جائے، وہاں بھی مجھے ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ جو لوگ اکیلے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہاں یہاں بھوت ہوگا یا چڑیل ہوگی، ورنہ بھوت ہوگا نہ چڑیل ہوگی، وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو محسوس کروں گا اپنے قریب تو مجھے نہ اس سنسان جگہ کی فکر ہوگی، نہ ٹوٹے ہوئے مکان کی فکر ہوگی، نہ پرانے مکان کی فکر ہوگی۔ کوئی مرگھٹ ہو یا قبرستان، مرگھٹ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں وہ ہو، یا قبرستان، عورتیں تک قبرستان میں جا کے ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں مردہ نکل کے ان کو گردامن پڑ کر لے گا۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہاں بھی اللہ موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پوری مدد کرے گا۔ نہ خطا ہو وہاں میرے اوثان، میں مرگھٹ میں بھی جاؤں یا قبرستان میں بھی جاؤں مجھے ڈر نہیں ہوگا۔ میرے ہوش و حواس، میرے جذبات اپنی جگہ پر رہیں گے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ موجود ہے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ ہو بیابان میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا۔ بیابان جنگل، جہاں پہ سرسبزہ نہ ہو، کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اس جگہ اگر میرا گزر ہو جائے، یا سمندر میں کشتی پہ سوار ہوں یا سمندر کے کنارے چلا جاؤں تو مجھے ڈوبنے کا ڈر نہیں ہوگا۔ سمندر کا سفر بھی میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا۔ اگر میں اپنے گھر سے دور ہو جاؤں، گھر میرا دور ہو تو کیا ہوگا؟ مجھے کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ میرے اوثان، میرے جذبات، میرے خیالات مضبوط ہوں گے کہ میں گھر تو پہنچ ہی جاؤں گا کسی طرح سے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ یہ نظم، یہ حمد لکھی ہے اسماعیل میرٹھی نے، انہوں نے بچوں کی بہت پیاری پیاری نظمیں لکھی ہیں، میرٹھی نے لکھی ہے۔ اس کے لیے چند باتیں آپ یاد کر لیں، آگے کام آئیں گی آپ کی۔ نام کیا ہے ان کا؟ محمد اسماعیل میرٹھی۔ محمد اسماعیل ان کا نام ہے، میرٹھ میں رہتے تھے یہ، تو اس نے اپنا تخلص جو ہے میرٹھی استعمال کیا ہے۔ تاریخ پیدائش یعنی کب پیدا ہوئی؟ 12 نومبر 1844 عیسوی میں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی تدریس یعنی پڑھانے میں گزاری، اور بچوں کے لیے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں انہوں نے۔ نوٹ کر لیں اور یاد کریں ان کو اچھی طرح سے۔ سحر، سین پہ زبر ہے، زبر کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیشہ۔ اگر زیر سے پڑھو گے تو یہ جادو ہو جائے گا، اور زبر سے پڑھو گے تو اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس میں، اور عربی میں اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اردو میں بھی یہ کہتے ہیں سحر ہو گئی، اس کے معنی کیا ہے؟ صبح۔ ہندی میں اس کو کہتے ہیں تڑکا۔ تڑکے کے دو ہوتے ہیں، ایک تو مسالے میں ڈالتے ہیں تڑکا ہنڈیا میں، اور ایک یہ تڑکا ہے جو صبح کا ہوتا ہے، اور فجر۔ خطر، ہم خطرہ کہتے ہیں۔ خطر اور خطرہ ایک ہی لفظ ہے، کہیں پہ خطر استعمال کیا ہے، کہیں پہ خطرہ استعمال کیا ہے، مگر آگے ہے، الف نہیں ہے۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، اس میں اور مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم جملے میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ خطرہ ہو گیا، کبھی یہ نہیں کہیں گے خطرہ ہو گئی۔ خطرہ ہو گئی کا مطلب کیا ہو گیا؟ مؤنث، اور خطرہ ہو گیا کا مطلب کیا ہو گیا؟ مذکر۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خوف، اندیشہ، ڈر۔ دوسرا الفاظ ہے وہم، واو پہ زبر ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ بھی اس میں، یہ بھی مذکر ہے۔
ہم اس جملے میں مذکر کے طور پہ استعمال کریں گے. وہم ہو گیا، کبھی وہم ہو گئی نہیں کہیں گے. اس کے معنی کیا ہے؟ شک اور گمان. اس کی جمع بنے گی اوہام. دوسرا لفظ ہے مرگھٹ، ہندی کا لفظ ہے، اس میں مذکر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں. دوسرا لفظ ہے کھنڈر، کھنڈرات، ہندی کا لفظ ہے، اس میں بولا جاتا ہے اور مذکر ہے. وہ ٹوٹا ہوا مکان جس میں جاتے ہوئے ڈر لگے. ویران مکان، ویرانہ، اس جگہ کو ہم کھنڈر کہتے ہیں جہاں پہ کوئی لوگ رہتے نہ ہوں، ایسا لگے کہ کوئی چیز گرنے والی ہے بھی، اس کو ہم کھنڈر کہیں گے. دوسرا لفظ ہے سنسان، ہندی کا لفظ ہے صفت، یعنی تعریف ہے. اس کا مطلب ہے اجاڑ، بے رونق، ڈراؤنا. دوسرا لفظ ہے قوی جگر، یہ مرکب اضافی ہے. دو لفظ ہیں، قوی الگ ہے، جگر الگ ہے. قوی جگر دونوں اسم کو مل کے ایک مرکب بنایا، اس کو مرکب اضافی کہا. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ہمت. ہندی کا لفظ اسم مذکر. اوسان خطا ہو گئے، مذکر ہو گیا نا. ہوش، حواس، ہوش سمجھ. یہ واو ہے، یہ جب بتا رہا ہے کہ دونوں کا اور کا لفظ یہاں جمع بتائے گا. ہوش و حواس. ہم عموماً پڑھتے ہیں ہوش و حواس. اگر ہوش و حواس پڑھیں گے تو غلط ہے. اگر واو کو واضح کرو گے جس کا معنی ہے اور کے، تب بات پوری ہوگی. ہوش و حواس دونوں الگ الگ لفظ ہیں. یہ جرأت، بہادری، ہمت، حوصلہ. بیابان، یہ فارسی کا لفظ اس میں مذکر ہے. ریگستان کو کہتے ہیں، ویرانے کو کہتے ہیں، اجاڑ جگہ کو کہتے ہیں. قوی، عربی کا لفظ ہے، صفت ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ زور آور، توانا، طاقتور، بہادر، جو کسی کو پچھاڑ دے. انگارے، اس کا کبھی کوئی محاورہ یاد ہو تو لکھ کے لے آنا. انگارے، دہتا ہوا کوئلہ جس پہ تم لوگ کباب بولتے ہو. پٹخ پٹخ پک رہی دائی اور انگاروں کا استعمال شروع ہو گیا، کوئلے پکڑ پکڑ کے لاؤ. شب، فارسی کے لفظ ہے، اسم اور مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رات. خوف، عربی کا لفظ ہے اور اس میں مذکر ہے اور اس کے معنی کا ڈر، حواس، ہول. اس خوف کے اوپر ایک آیت یاد آ رہی ہے، وہ لکھ کے لاؤ گے.